آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتی میڈم، خدا را میری مجبوری سمجھیں۔ یہ ٹیبل المیر شاہ کے لیے ریزرو ہے، وہ کسی بھی وقت آتے ہوں گے اور اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ ویٹر نے تقریباً ہاتھ جوڑتے ہوئے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا، اوہو بھیا، آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ المیر شاہ سے میں نمٹ لوں گی، تم بس ہمارا ڈنر لاؤ۔ روما نے انتہائی لاپرواہی سے ایک ادا کے ساتھ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے مینیو کارڈ پر نظریں جمائے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایسی بے فکری تھی جیسے وہ اس 5 اسٹار ہوٹل کی مالکن ہو۔ روما، خدا را پاگل مت بنو۔ اس کے دائیں طرف بیٹھی صبا نے گھبراہٹ سے اس کی قمیض کی آستین کھینچی۔ ہم کسی اور ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ پورا ہوٹل خالی پڑا ہے، تمہیں اسی کھڑکی والے ٹیبل پر کیوں بیٹھنا ہے؟ اگر کوئی سچ میں آ گیا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوگی۔ کوئی بے عزتی نہیں ہوگی صبا کی بچی۔ روما نے مینیو کارڈ کے پیچھے سے آنکھیں نکالتے ہوئے اسے گھورا۔ آج میری 20ویں سالگرہ ہے اور پچھلے 6 ماہ سے میں نے اپنے روزمرہ کے خرچوں سے گول گپے اور شوارما چھوڑ کر یہ پیسے جمع کیے ہیں تاکہ آج کا دن اس شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں گزار سکوں، اور اس ہوٹل کا سب سے بہترین ویو اسی ٹیبل سے آتا ہے۔ دیکھو ذرا، باہر پورا شہر جگمگا رہا ہے۔ ہم یہیں بیٹھیں گے اور یہ المیر شاہ جو بھی ہے اسے کوئی اور ٹیبل دے دینا بھیا۔ روما نے آخری جملہ ویٹر کی طرف دیکھ کر انتہائی معصومیت سے ادا کیا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ زارا جو اب تک خاموشی سے اپنے سستے سے ہینڈ بیگ کے اسٹریپ کو مروڑ رہی تھی، دبی ہوئی آواز میں بولی، روما، ویٹر سچ کہہ رہا ہے، یہ VIP کارنر ہے۔ ہماری شکلوں اور کپڑوں سے صاف لگ رہا ہے کہ ہم اس ہوٹل کے ریگولر کسٹمرز نہیں ہیں۔ اگر مینیجر آ گیا تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ پیسے دے رہے ہیں نا ہم، کوئی مفت کا کھانا تھوڑی کھا رہے ہیں۔ روما نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا دل بھی مینیو کارڈ پر موجود کھانوں کی قیمتیں دیکھ کر ہول رہا تھا۔ ایک سوپ کی قیمت میں اس کے گھر کا راشن آ سکتا تھا، لیکن آج وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ آج وہ شہزادیوں کی طرح جینا چاہتی تھی۔ ویٹر مایوسی سے سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اسے داخلی دروازے پر ایک غیر معمولی ہلچل محسوس ہو گئی تھی، اور واقعی ہوٹل کے شیشے کے شاندار دروازے کھلے اور اندر داخل ہونے والے وجود نے جیسے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ المیر شاہ شہر کا سب سے کم عمر، مغرور اور کامیاب بزنس ٹائکون اپنے روایتی روب اور دبدبے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا مہنگا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی لکیریں سخت تھیں اور آنکھوں میں ایک سرد سی بے حسی تھی۔ اس کے دائیں جانب اس کا دوست اور بزنس پارٹنر زین تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ ان کے پیچھے 2 برطانوی کلائنٹس چل رہے تھے جن کے ساتھ المیر آج ایک اہم ڈیل فائنل کرنے آیا تھا۔ ہوٹل کا مینیجر جو المیر کو دیکھتے ہی اچھل پڑا تھا، دوڑتا ہوا آیا اور جھک کر سلام کرنے لگا۔ ویلکم سر، گڈ ایوننگ، آپ کی ریزرویشن بالکل تیار ہے، پلیز اس طرف۔ مینیجر نے انتہائی عاجزی سے راستہ دکھایا۔ المیر شاہ بغیر کچھ کہے اپنے مخصوص VIP کارنر کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں بھی ایک غرور تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے ریزرو ٹیبل پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی گہری سرد آنکھیں غصے سے سکڑ گئیں۔ وہاں اس کی مخصوص جگہ پر 3 لڑکیاں بیٹھی بے تکلفی سے کہے لگا رہی تھیں۔ ان کے لباس، ان کا انداز اور ان کی اونچی آوازیں اس پرتعیش اور خاموش ماحول سے قطعی مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ روما اس وقت ہاتھ نچا چاہ کر زارا کا کوئی لطیفہ سنا رہی تھی، اس بات سے مکمل بے خبر کہ اس کی پشت پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے مینیجر؟ المیر کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں موجود گھبراہٹ نے مینیجر کو پسینے چھڑا دیے۔ سر میں بھی دیکھتا ہوں۔ مینیجر ہکلایا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ زین نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے کلائنٹس کو ایک طرف کی صوفہ سیٹنگ پر بٹھا دیا تاکہ المیر کا موڈ مزید خراب نہ ہو۔ مینیجر غصے سے تمتماتا ہوا ٹیبل کے پاس پہنچا۔ ایکسکیوز می، آپ لوگوں کو ویٹر نے بتایا نہیں تھا کہ یہ ٹیبل ریزرو ہے؟ فوراً اٹھیں یہاں سے۔ روما جو ابھی تک ہنس رہی تھی، اس تلخ لہجے پر چونکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مینیجر کے پیچھے ایک انتہائی خوبرو مگر غضبناک شخص کھڑا تھا۔ اس شخص کی آنکھیں مارے غصے کے سرخ ہو رہی تھیں۔ المیر شاہ کو اپنی زندگی میں کبھی کسی نے اتنا نظر انداز نہیں کیا تھا جتنا آج اس عام سی لڑکی نے کیا تھا۔ دیکھیں انکل، روما نے اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے حواس مجتمع کیے اور بھرپور اعتماد سے بولی، ہم یہاں پہلے آئے تھے، ہم نے آرڈر بھی دے دیا ہے، آپ اپنے اس مہمان کو کوئی اور ٹیبل دے دیں۔ انکل، مینیجر کا رنگ سرخ ہو گیا، یہ کوئی ڈھابا نہیں ہے، یہ المیر شاہ کا ٹیبل ہے، اور آپ جیسی۔ اس سے پہلے کہ مینیجر اپنی بات پوری کرتا، المیر شاہ خود 2 قدم آگے بڑھا اور اس کی بھاری گونجدار آواز ہوٹل کے خاموش ماحول میں کسی بم کی طرح پھٹی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری ٹیبل پر بیٹھنے کی؟
المیر کی آنکھوں میں حقارت کی انتہا تھی۔ اس نے ان کے سستے کپڑوں اور پرانے ہینڈ بیگز کو ایک نظر دیکھا اور پھر مینیجر پر دھاڑا۔ مینیجر، فوراً ان غریبوں کو نکالو یہاں سے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، جیسے تیز دھار خنجر تھے۔ پورے ہوٹل میں سناٹا چھا گیا۔ صبا اور زارا مارے شرم اور خوف کے زمین میں گڑ گئیں۔ انہوں نے فوراً اپنے بیگ اٹھایا اور روما کا ہاتھ کھینچنے لگیں۔ روما وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ ان غریبوں کو نکالو یہاں سے، یہ جملہ اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اس کا سارا اعتماد، اس کی ساری خوشی ایک سیکنڈ میں چکنا چور ہو گئی تھی۔ اسے اپنا مٹی کا وہ غلہ یاد آیا جسے اس نے آج صبح توڑا تھا تاکہ وہ اپنی سہیلیوں کو ایک اچھی ٹریٹ دے سکے۔ اس نے 6 مہینے تک 1 روپیہ جوڑ کر خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنی سالگرہ پر کیسا محسوس کرے گی، اور اب سینکڑوں لوگوں کے سامنے سے غریب کہہ کر دھکے دے کر نکالا جا رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں اچانک پانی تیرنے لگا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ وہ کسی امیر زادے کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن حد تک کا احساس اتنا شدید تھا کہ ایک گرم آنسو چھلک کر اس کے گال پر آ گرا۔ المیر شاہ نے ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھا۔ اس کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس نے اپنی سوچ کو فوراً جھٹک دیا اور اپنا چہرہ موڑ لیا۔ چلو روما، پلیز، زارا نے روتے ہوئے اس کا بازو کھینچا۔ روما نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا۔ وہ ٹیبل سے باہر نکلی۔ اس کے قدم بھاری تھے۔ مینیجر اور ویٹر فتح مندانہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ المیر شاہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کرسی پر بیٹھنے لگا تھا، لیکن اچانک روما کے قدم رک گئے۔ اس کے اندر کی مڈل کلاس ڈرامائی اور خوددار لڑکی کو یوں چپ چاپ بے عزت ہو کر جانا گوارا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑے، ایک گہرا سانس لیا اور تیزی سے پلٹ کر المیر شاہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ المیر نے چونک کر سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا۔ ذہن بھی حیرت سے آگے بڑھایا کہ یہ لڑکی اب کیا تماشا کرنے والی ہے۔ روما کی آنکھیں ابھی بھی نم تھیں، لیکن ان میں ایک عجیب سی چنگاری تھی۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی المیر کی طرف کی اور پورے ہوٹل میں گونجنے والی بلند اور واضح آواز میں بولی، تمہارے پاس بہت پیسہ ہوگا المیر شاہ، لیکن تمہارے اندر کوئی دل نہیں ہے۔ تم نے آج میری سالگرہ کے دن مجھے رلایا ہے نا، میرے دل سے نکلی ہوئی بد دعا ہے۔ روما نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اس کی آواز میں ایک بچگانہ غصہ اور سنجیدگی دونوں شامل تھے۔ اللہ کرے کالی بلی تمہارا راستہ کاٹے اور تم اوندھے منہ گرو، تمہارا یہ سارا غرور خاک میں مل جائے۔ اس بد دعا کے ادا ہوتے ہی ہوٹل میں ایک ایسا سکوت چھا گیا جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ مینیجر کی تو جیسے سانس ہی رک گئی تھی۔ زین نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کسی کی بھی پورے شہر میں کسی کی بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ المیر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اور یہ لڑکی اسے کالی بلی کے راستہ کاٹنے کی بد دعائیں دے رہی تھی۔ روما یہ کہہ کر رکی نہیں۔ وہ تیزی سے مڑی اور اپنے جوتوں کی ٹک ٹک کرتی ہوئی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوٹل کے مرکزی دروازے سے باہر نکل گئی۔ المیر شاہ وہیں بت بنا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کے دماغ میں وہ بچگانہ الفاظ گونج رہے تھے، اللہ کرے کالی بلی تمہارا راستہ کاٹے اور تم اوندھے منہ گرو۔ 1 سیکنڈ گزرا، 2 سیکنڈ گزرے۔ مینیجر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا۔ سر میں ابھی سیکیورٹی کو کہتا ہوں کہ… اچانک ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے المیر شاہ کے سخت ہونٹوں کا گھیراؤ کیا۔ مسکراہٹ ایک ہلکی سی ہنسی میں بدلی اور پھر اس 5 اسٹار ہوٹل کے خاموش اور سنجیدہ ماحول میں ایک زوردار قہقہا گونجا۔ المیر شاہ ہنس رہا تھا۔ وہ واقعی دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ اس کا سر پیچھے کی طرف جھک گیا تھا اور اس کی ہنسی میں وہ بے ساختگی تھی جو اس کے قریبی دوستوں نے بھی پچھلے کئی سالوں سے نہیں دیکھی تھی۔ وہ بددعا کتنی مضحکہ خیز تھی، کتنی معصوم اور کتنی الگ۔ زین جو اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے کھڑا تھا، اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ المیر شاہ، المیر شاہ ہنس رہا ہے، وہ بھی ایک غریب لڑکی کی بد دعا پر۔ مینیجر، ویٹر اور ہوٹل کا سارا عملہ جیسے شوق میں چلا گیا تھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اپنے اس انتہائی سخت گیر کسٹمر کو دیکھ رہے تھے جو اس وقت ہنسی سے دوہرا ہو رہا تھا۔ اس ایک پل میں روما نامی اس عام سی لڑکی نے المیر شاہ کی بے رنگ اور سخت زندگی کے تالاب میں ایسا پتھر پھینکا تھا جس کی لہریں اب بہت دور تک جانے والی تھیں۔ کالی بلی نے اپنا کام کر دیا تھا اور المیر شاہ واقعی اوندھے منہ گرنے والا تھا، کم از کم عشق کے میدان میں تو ضرور۔ 1 دن پہلے دوپہر کا وقت تھا۔ روما کے گھر کا چھوٹا مگر سلیقے سے سجا ہوا صحن سردیوں کی میٹھی دھوپ سے روشن تھا۔ صحن کے ایک کونے میں بچھی چارپائی پر روما کی امی بیگم شکیلہ پرانے کپڑوں کی کٹائی کر رہی تھیں۔ ان کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں اور نظریں سامنے بچھی دری پر بیٹھی اپنی اکلوتی بیٹی پر جمی تھیں جو پچھلے آدھے گھنٹے سے
اپنے مٹی کے غلے سے نکلے ہوئے مڑے توڑے نوٹ اور کچھ نئے نوٹوں کو گننے اور ان کی ڈھیریاں بنانے میں مصروف تھی۔ 3000، 3500 اور یہ رہے پورے 4000۔ یس! روما نے ہوا میں مکہ لہراتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اعلان کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے اس نے کوئی خزانہ دریافت کر لیا ہو۔ یہ یس کی بچی ذرا ہوش کے ناخن لے۔ بیگم شکیلہ نے کینچی ایک طرف رکھتے ہوئے سے گھورا۔ کیا پاگل پن سوار ہے تیرے سر پر روما؟ 6 مہینے کی پاکٹ منی اپنے روز کے خرچے مار کر تو نے یہ 4000 روپے جمع کیے ہیں، اور اب تو یہ ساری جمع پونجی ایک رات کے کھانے پر اڑا دے گی، وہ بھی ان امیروں کے ہوٹل میں جہاں ایک پانی کی بوتل بھی 100 روپے کی ملتی ہے۔ روما نے اپنے پیسے سمیٹ کر احتیاط سے ایک پرانے لفافے میں رکھے اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی اپنی امی کے چارپائی کے پاس آ گئی۔ امی جان، میری پیاری بھولی امی جان، روما نے ڈرامائی انداز میں ان کے گھٹنے پر سر رکھتے ہوئے کہا، یہ صرف کھانا نہیں ہے، یہ ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہوٹل کیسا ہے؟ شیشے کے بڑے بڑے دروازے، مخملی قالین، فانوس، اتنے بڑے بڑے کہ بندہ دیکھتا رہ جائے، اور وہاں کا ویٹر بھی مجھ سے زیادہ اچھی انگریزی بولتا ہے۔ تو جا کر اس ویٹر سے ہی انگریزی کی ٹیوشن پڑھ لے، کم از کم پیسے تو کسی کام آئیں گے۔ امی نے طنز کیا، ہم ٹھہرے تنخواہ دار لوگ، تیرے ابا کی مہینے کی تنخواہ میں بمشکل گھر کا پہیہ چلتا ہے، ہمیں یہ نوابوں والے شوق زیب نہیں دیتے۔ جا کر بازار سے کوئی اچھا سا سوٹ لے آ اپنے لیے، سالگرہ پر، یا کوئی جوتا لے لے۔ 2 گھنٹے کی نوابی کا کیا فائدہ جب اگلے دن پھر بسوں کے دھکے ہی کھانے ہیں۔ روما نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک معصوم سی ضد اور خواب تھے۔ امی، یہی تو بات ہے، ساری زندگی تو ہمیں بسوں کے دھکے ہی کھانے ہیں، ساری زندگی تو ہمیں سیل والے کپڑے ہی پہننے ہیں۔ زندگی میں ایک دن، صرف ایک دن تو ایسا ہو جب میں فیل کروں کہ میں بھی کسی محل کی شہزادی ہوں، جب کوئی مجھے جھک کر پانی پیش کرے، جب میں کسی شاندار کرسی پر بیٹھوں اور ارد گرد ہلکا ہلکا میوزک چل رہا ہو۔ اسے رائل فیلنگ کہتے ہیں امی۔ مجھے اپنی 20ویں سالگرہ پر بس یہ رائل فیلنگ چاہیے، اور کچھ نہیں۔ بیگم شکیلہ نے اپنی بیٹی کے چہرے پر وہ چمک دیکھی تو ان کے اندر کی ماں پگھل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ روما نے کتنی مشکل سے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مار کر یہ پیسے جوڑے تھے۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور روما کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ پاگل لڑکی، فلمیں دیکھ دیکھ کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جا کر لے اپنی رائل فیلنگ، لیکن یاد رکھ، وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ لوگ کہیں کسی غریب گھر کی ان پڑھ لڑکی آ گئی ہے۔ وہاں کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ ارے امی، آپ اپنی بیٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں، روما نے فوراً چھلانگ لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیٹی پوری تیاری کے ساتھ جائے گی، میں نے سب پلان کر لیا ہے، روما نے چٹکی بجاتے ہوئے شوخی سے کہا۔ اگلی صبح کالج کا کیفے، گورنمنٹ گرلز کالج کا کیفے جیسے لڑکیاں پیار سے چچا شیدے کا ڈھابا کہتی تھیں، ہمیشہ کی طرح شور و گل سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کونے میں رکھی میز پر روما، صبا اور زارا بیٹھی تھیں۔ میز پر 3 سموسے، چٹنی کی ایک پیالی اور 2 چائے کے کپ رکھے تھے، لیکن فی الحال کسی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کیا مذاق ہے روما؟ مجھے بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ زارا نے روتے ہوئے سموسے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خبردار زارا، ہاتھ پیچھے رکھو۔ روما نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک پلاسٹک کا چمچ زارا کی انگلیوں پر مارا۔ کل ہم اس شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں جا رہے ہیں، وہاں اگر تم نے یوں کتوں کی طرح کھانے پر چھلانگ لگائی تو میری تو بے عزتی ہوگی ہی، وہ ہمیں دھکے مار کر نکال دیں گے۔ صبا نے منہ بسورتے ہوئے کہا، تو نہ لے کر جانا ہمیں، ہم یہیں چچا شیدے کے سموسے کھا کر خوش ہیں۔ تو نے ہمیں زبردستی اس مشن امپاسبل میں شامل کر لیا ہے۔ دوست کس دن کام آئیں گی؟ روما نے میز کے درمیان میں اپنا موبائل فون رکھا جس پر یوٹیوب کی ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا ٹائٹل تھا 5 اسٹار ہوٹل ڈائننگ ایٹیکیٹس۔ یہ دیکھو، غور سے دیکھو اس گوری میڈم کو، روما نے ویڈیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ماہر استاد کی طرح سمجھانا شروع کیا۔ سب سے پہلی چیز، کرسی پر بیٹھتے ہی اپنا نیپکن یعنی تولیہ اٹھا کر اپنی گود میں بچھانا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے تولیہ کون بچھاتا ہے؟ زارا نے حیرت سے پوچھا۔ او جاہل عورت، اسے تولیہ نہیں نیپکن کہتے ہیں، اور وہ گود میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ سالن تمہارے کپڑوں پر نہ گرے۔ چلو پریکٹس کرو۔ یہ لو ٹیشو پیپر، اسے اپنی گود میں رکھو۔ روما نے ایک ایک ٹیشو پیپر دونوں کے حوالے کیا۔ زارا نے ٹیشو پیپر لیا اور اسے اپنی قمیض کے گلے میں اڑس لیا، ایسے نہ جیسے بچوں کو بب پہناتے ہیں۔ روما نے بے بسی سے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ یا اللہ، ان گنواروں کو کس عذاب میں میرے گلے باندھ دیا ہے۔ زارا کی بچی، گلے میں نہیں گود میں، ٹانگوں کے اوپر۔
صبا ہنسنے لگی. اچھا بابا، رکھ لیا گود میں، اب سموسہ کھائیں؟ نہیں، اب باری ہے چھری کانٹے کے استعمال کی. روما نے اپنے بیگ سے 2 پلاسٹک کی چھریاں اور کانٹے نکالے جو وہ خاص طور پر پریکٹس کے لیے لائی تھی. 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی ہاتھوں سے نوالے نہیں توڑتا. دائیں ہاتھ میں چھری، بائیں ہاتھ میں کانٹا. چلو سموسے کو کاٹ کر دکھاؤ مجھے. زارا نے کانٹا سموسے کے بیچ میں گاڑا اور چھری سے اسے آری کی طرح کاٹنے لگی. سموسہ سخت تھا اور پلاسٹک کی چھری کمزور. اچانک چھری پھسلی اور سموسہ اچھل کر سیدھا صبا کی چائے کے کپ میں جا گرا، جس سے چائے کے چھینٹے صبا کے کپڑوں پر اڑے. ہائے اللہ، میرے کپڑے! صبا چیخی. زارا نے معصومیت سے کانٹا لہرایا. میں نے کہا تھا نا، سموسہ ہاتھ سے کھانے والی چیز ہے. یہ انگریزوں کے چونچلے ہمارے بس کی بات نہیں. روما نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پایا. دیکھو میری جان کی دشمنوں، کل میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے. میں نے اس کے لیے بہت پیسے خرچ کیے ہیں. پلیز کل وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت مت کرنا. وہاں ہمیں بالکل ایلیٹ کلاس کی طرح بیہیو کرنا ہے. ہم آہستہ بولیں گے، نفاست سے کھائیں گے، اور اگر ویٹر کچھ پوچھے تو بس یس پلیز اور تھینک یو کہنا ہے. سمجھی؟ یس پلیز، زارا اور صبا نے ایک ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا. روما نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے بالآخر اپنا سموسہ اٹھایا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ ہاتھوں سے کھا رہی ہے. اس نے جلدی سے سموسہ واپس رکھا اور پلاسٹک کا کانٹا اٹھا لیا. اس کی یہ حرکت دیکھ کر تینوں سہیلیوں کا کہکہا کیفے کے شور میں گونج گیا. لیکن اگلے دن ہوٹل میں جو کچھ ہوا اس نے روما کا دل برا کر دیا. چند دن بعد کالج کا کوریڈور ہمیشہ کی طرح مختلف آوازوں سے گونج رہا تھا. روما، جس کے ایک ہاتھ میں اسائنمنٹس کی بھاری فائلیں اور دوسرے ہاتھ میں کالج کی کینٹین کی کافی تھی، تیزی سے لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھی. اس نے کانوں میں ہینڈز فری لگائی ہوئی تھی اور فون کے دوسری طرف صبا موجود تھی. میں بتا رہی ہوں صبا، وہ انسان نہیں تھا، چلتا پھرتا کڑوا کریلا تھا. روما نے ہوا میں اپنا کافی والا ہاتھ نچاتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں کہا. اتنا غرور، اتنی اکڑ! اللہ کی قسم، اگر اس دن میرے پاس چچا شیدے والا سموسہ ہوتا نا تو میں سیدھا اس کے ماتھے پر دے مارتی. غریب کہا اس نے ہمیں؟ ارے غریب تو وہ خود ہے جس کے پاس دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں. دوسری طرف کوریڈور کے اختتام پر کالج کی پرنسپل میڈم عائشہ انتہائی گھبراہٹ اور احترام کے ساتھ ایک وفد کو کیمپس کا دورہ کروا رہی تھی. اس وفد کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ المیر شاہ کر رہا تھا. المیر، جو آج گہرے سرمئی رنگ کے انتہائی مہنگے اطالوی سوٹ میں ملبوس تھا، کالج کی مینجمنٹ کے ساتھ آئی ٹی لیب کی تعمیر کے لیے ایک بڑی بزنس ڈیل اور فنڈنگ کے سلسلے میں آیا تھا. اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ، سنجیدہ اور رعبدار تھا. اس کے دائیں جانب زین چل رہا تھا، جو کالج کی پرانی عمارت کا دلچسپی سے جائزہ لے رہا تھا. تو سر، اگر آپ کی کمپنی اس نئے بلاک کو اسپانسر کر دے تو ہماری بچیوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. پرنسپل میڈم ہاتھ باندھے خوش آمدانہ لہجے میں کہہ رہی تھی. میں صرف نتائج پر یقین رکھتا ہوں میڈم. المیر کی سرد اور کاٹدار آواز گونجی. میں یہ فنڈنگ تبھی کروں گا جب مجھے یہ یقین دہانی کروائی جائے گی کہ یہاں کا ڈسپلن. اس سے پہلے کہ المیر اپنا جملہ مکمل کرتا، کوریڈور کے موڑ سے روما طوفان کی طرح نمودار ہوئی. وہ صبا سے بات کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اس نے سامنے سے آتے ہوئے اس وی آئی پی وفد کو بالکل نہیں دیکھا، اور پھر روما سیدھی المیر شاہ کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی. ٹکر اتنی زوردار تھی کہ روما کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹ کر زمین پر بکھر گئیں. لیکن اس سے بھی وہ بڑی تباہی وہ کافی تھی جو چھلک کر سیدھی المیر شاہ کے 3 لاکھ روپے مالیت کے کسٹم میڈ سرمئی سوٹ اور اس کے نیچے پہنی گئی سفید براق شرٹ پر جا گری. کوریڈور میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا. پرنسپل میڈم کے تو جیسے طوطے اڑ گئے. ان کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا اور ان کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی. زین نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ لیں. المیر شاہ کے قدم وہیں رک گئے. اس نے اپنی آنکھیں بند کی. اس کا جبڑا سختی سے بھنچ گیا اور مٹھیوں میں انگلیاں دھس گئیں. گرم کافی اس کے کپڑوں سے ہوتی ہوئی اس کے جسم کو محسوس ہو رہی تھی. اس کے اندر غصے کا ایک لاوا ابلنے لگا تھا جو بس اب پھٹنے ہی والا تھا. روما، جو جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے بغیر دیکھے چلائی. او بھائی، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا سامنے سے پوری کی پوری جیتی جاگتی انسان آ رہی ہے؟ سڑک کیا تمہارے ابا کی ہے جو بیچوں بیچ سینہ تان کر چل رہے ہو؟ روما، پرنسپل کی دھاڑ کوریڈور میں گونجی. یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ المیر شاہ نے اپنی بند آنکھیں کھولی اور غصے سے بھری شعلے اگلتی ہوئی نگاہوں سے سامنے کھڑی اس گستاخ لڑکی کو دیکھا.
وہ دھاڑنے ہی والا تھا کہ اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی، وہی بڑی بڑی بے باک آنکھیں، وہی ماتھے پر آئی ہوئی لٹیں اور وہی ڈرامائی انداز۔ ہوٹل والی لڑکی۔ تم؟ المیر کی آواز میں بیک وقت غصہ اور حیرت تھی۔ روما نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا، اس کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کڑوا کریلا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ایک بوند ابھری، لیکن اس سے پہلے کہ وہ معافی مانگتی یا ڈر کر پیچھے ہٹتی، اس کے اندر کی خودداری اور پچھلی بے عزتی کا ایک غصہ جاگ اٹھا۔ پرنسپل تقریباً روتے ہوئے المیر کی طرف بڑھی۔ سر آئی ایم سوری، سو سوری، میں ابھی اسے سسپینڈ کرتی ہوں، یہ بہت بدتمیز لڑکی ہے۔ روما، فوراً معافی مانگو مسٹر المیر شاہ سے۔ المیر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر پرنسپل کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی سرد نگاہیں روما کے چہرے پر جمی تھیں اور وہ اس کے معافی مانگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اب یہ لڑکی ڈر کے مارے رونا شروع کر دے گی، لیکن روما نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، ایک گہری سانس لی اور المیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے ساختہ انداز میں بولی، دیکھیں مسٹر المیر شاہ، میں مانتی ہوں کہ میں بے دھیانی میں چل رہی تھی، لیکن آپ بھی تو سامنے سے آ رہے تھے نا، برابری کا قصور ہے۔ اور ویسے بھی، روما نے ایک شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے کافی کے خالی کپ کو ہلایا، میں نے تو آپ کو اس دن بھی متنبہ کیا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کا غرور آپ کو اوندھے منہ گرائے گا۔ لگتا ہے میری کالی بلی نے واقعی آپ کا راستہ کاٹ لیا ہے۔ زین جو اب تک صدمے میں کھڑا تھا، اس کالی بلی والے ڈائلاگ پر بے اختیار کھانسنے لگا تاکہ اپنی ہنسی چھپا سکے۔ پرنسپل میڈم کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو المیر شاہ سے اس لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ المیر شاہ کا پارا جو چند لمحے پہلے آسمان کو چھو رہا تھا، روما کے اس عجیب اور بچگانہ طنز پر اچانک جیسے تھم سا گیا۔ اس نے اپنے سوٹ پر لگے اس بھدے سے براؤن داغ کو دیکھا اور پھر روما کے چہرے کی اس معصوم سی ڈھٹائی کو جو کسی بھی طرح دبنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں کے کناروں پر ایک عجیب سی انجانی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے لڑکی، المیر نے دھیمی لیکن پرکشش آواز میں کہا، جس میں حیرت انگیز طور پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ تمہاری یہ سستی کافی میرے اس سوٹ کی ڈرائی کلیننگ کا بل بھی ادا نہیں کر سکتی۔ روما نے فوراً ترکی بترکی جواب دیا، او پلیز، میرے پاس آپ کے سوٹ کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، اور ویسے بھی کالا اور سرمئی رنگ آپ پر سوٹ نہیں کرتا۔ یقین مانے یہ کافی کا براؤن رنگ آپ پر زیادہ جچ رہا ہے، ایک دم نیچرل لک آ رہی ہے۔ زین سے اب مزید کنٹرول نہیں ہوا، وہ زور سے ہنس پڑا۔ آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے المیر۔ زین نے آگے بڑھ کر المیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میڈم، ہم ڈیل کے پیپرز آپ کے آفس میں سائن کر لیں گے۔ المیر کو اپنے کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ المیر نے روما کو ایک آخری گہری نظر سے دیکھا۔ اس نظر میں الجھن اور کشش تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے مڑ کر واپسی کا راستہ لیا۔ دور کھڑا زین چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے رکا اور مڑ کر روما کی طرف دیکھا، جو اب زمین پر بیٹھ کر اپنی فائلیں اکٹھی کر رہی تھی۔ زین کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ زین نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لڑکی واقعی کچھ خاص ہے۔ اگر کوئی المیر شاہ کے دل کی اس برف کو پگھلا سکتا ہے تو وہ یہی کالی بلی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا المیر کے پیچھے چل پڑا، جبکہ روما اپنی فائلیں سینے سے لگائے کھڑی سوچ رہی تھی کہ یہ کڑوا کریلا آج دھاڑنے کے بجائے چپ چاپ کیوں چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کافی نے المیر کے سوٹ پر نہیں بلکہ سیدھا اس کے دل پر نشانہ لگایا تھا۔ المیر شاہ کے گھر کا ڈرائنگ روم کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قیمتی فانوس، اٹیلین صوفے اور دیواروں پر لگی نایاب پینٹنگز اس گھرانے کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ صوفے پر المیر کی دادو بیگم جہاں آرا انتہائی دلچسپی سے زین کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے چائے کی کپ سے بھاپ اڑ رہی تھی، لیکن ان کی پوری توجہ زین کی اس بات پر تھی، دادو، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا نا، لیکن میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ زین نے صوفے پر آ کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے انتہائی رازدارانہ اور پرجوش لہجے میں کہا، اس لڑکی نے المیر کے سوٹ پر کافی گرا دی، اور المیر نے غصہ کرنے کے بجائے اسے مسکرا کر دیکھا، اور وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ دادو کے چہرے پر ایک چمک ابھری اور انہوں نے چائے کا کپ جلدی سے میز پر رکھا۔ ہائے میرے صدقے، سچ کہہ رہا ہے نا تو زین؟ پچھلے 5 سالوں سے جب سے اس کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس لڑکے نے تو جیسے مسکرانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو چلتی پھرتی مشین بن گیا تھا۔ کیسی ہے وہ لڑکی؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ تو بہت مشکل ہے دادو، وہ ایک عام سی مڈل کلاس اور انتہائی منہ پھٹ لڑکی ہے۔ المیر خود اس سے کبھی دوبارہ ملنے نہیں جائے گا۔
زین نے مایوسی سے کندھے اچکائے۔ دادو کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک آئی۔ وہ نہیں جائے گا، لیکن میں تو اسے بلوا سکتی ہوں نا، تم بس میری تھوڑی سی مدد کرنا زین پتر۔ اسی لمحے ڈرائنگ روم کے دروازے کھلے اور المیر شاہ اپنے مخصوص سنجیدہ اور روبدار انداز میں اندر داخل ہوا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے دیکھتے ہی دادو نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی ڈرامائی انداز میں کھانسنا شروع کر دیا۔ ہائے میرا دل، زین پتر ذرا مجھے پانی تو پکڑانا، میری تو جیسے جان ہی نکل رہی ہے۔ المیر کے چہرے کی سنجیدگی فوراً پریشانی میں بدل گئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا دادو کے پاس آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا دادو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں بھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نہیں، ڈاکٹر کیا کرے گا، میری بیماری تو ذہنی پریشانی کی ہے، دادو نے روحان سی آواز بنا کر کہا۔ المیر پتر، میری وہ جو غریبوں کے لیے NGO ہے نا، اس کا سارا کام رول گیا ہے۔ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے بھاگ دوڑ نہیں ہوتی۔ کل تم جس کالج گئے تھے، مجھے وہاں سے کچھ محنتی اور تیز ترار رضاکار بچیاں چاہیے جو میرا پروجیکٹ سنبھال سکیں، لیکن تم تو میری بات مانو گے نہیں۔ دادو نے منہ پھیر کر ایک اور لمبی سانس لی۔ دادو، آپ جانتی ہیں میرے پاس بزنس کے کتنے کام ہوتے ہیں، میں ان کالج کی لڑکیوں کو کیسے ہینڈل کروں گا؟ المیر نے الجھن سے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے مرتا چھوڑ دے، میری زندگی کا آخری خواب بھی ٹوٹنے دے۔ دادو نے آنکھوں کے کناروں سے خیالی آنسو صاف کیے۔ ارے نہیں المیر، تم دادو کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ زین نے فوراً انٹری ماری۔ تم بس کالج کی پرنسپل کو کال کرو، لڑکیوں کو سلیکٹ کریں اور انٹرویو کرنے کا کام میں خود کر لوں گا۔ وہ تمہارے آفس کے ایک چھوٹے سے کیبن میں بیٹھ کر کام کر لیا کریں گی۔ المیر نے بے بسی سے دادو کو دیکھا جو اب اسے انتہائی مظلومیت سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے دادو، جیسا آپ کہیں۔ زین تم یہ معاملہ ہینڈل کر لو۔ یہ کہہ کر المیر باہر نکل گیا، جبکہ اس کے مڑتے ہی دادو اور زین نے ایک دوسرے کو فاتحانہ انداز میں دیکھا۔ روما پرنسپل کے آفس کے باہر کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج کافی والے واقعے کی وجہ سے اسے کالج سے نکال دیا جائے گا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میم، آپ نے مجھے بلایا؟ روما نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اندر پرنسپل کے ساتھ زین مسکراتا ہوا بیٹھا تھا۔ آؤ روما، پرنسپل نے نرمی سے کہا، جسے دیکھ کر روما کو شدید حیرت ہوئی۔ بیٹا مسٹر زین آئے ہیں، المیر شاہ کی کمپنی کی طرف سے۔ انہوں نے ہماری بچیوں کے لیے ایک NGO پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، اور زین صاحب کا اصرار ہے کہ کل والی تمہاری پھرتی اور حاضر دماغی دیکھتے ہوئے تمہیں اس پروجیکٹ کا ہیڈ کوآرڈینیٹر بنایا جائے۔ کیا؟ روما کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں؟ اور اس کڑوے کریلے، میرا مطلب ہے مسٹر المیر شاہ کی کمپنی میں؟ بالکل نہیں میم، میں یہ کام نہیں کر سکتی، زین نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ یہ بہت نیک کام ہے مس روما، اور ویسے بھی اس پوزیشن کے لیے کمپنی آپ کو ہر مہینے 50,000 روپے دے گی۔ 50,000؟ روما کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی مٹی کے غلے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور ہوٹل والی بے عزتی گھوم گئی، لیکن ساتھ ہی یہ 50,000 کی رقم نے اس کے غریب دل کو پگھلا دیا۔ دیکھیں مسٹر زین، میں بکنے والی نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ ایک نیک کام ہے اور غریبوں کی مدد کرنا ثواب ہے، اس لیے میں صرف ثواب کمانے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں۔ زین مسکرا دیا۔ بہت خوب، تو پھر کل صبح 9 بجے المیر گروپ آف انڈسٹریز کے ہیڈ آفس رپورٹ کیجیے گا، زین نے مسکراتے ہوئے تاکید کی۔ اگلی صبح المیر شاہ کا آفس، المیر گروپ کا ہیڈ آفس کسی شیشے کے محل جیسا تھا، خاموش، پرتعیش اور حد سے زیادہ پروفیشنل۔ روما اس ماحول میں بالکل ایک اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ پوچھتی پاچھتی سیدھی CEO کے کیبن تک پہنچ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اس نے اندر جھانکا۔ المیر شاہ اپنی شاندار کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھیں اور وہ حد سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ روما نے گہری سانس لی اور دروازے پر ناک کیا۔ کم ان، المیر کی بھاری اور روبدار آواز آئی۔ روما اندر داخل ہو کر اس کی میز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم مسٹر باس۔ المیر نے ٹائپنگ کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر روما پر پڑی، اس کی انگلیاں کی بورڈ پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک سیکنڈ کے لیے شدید حیرت ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا تیز دماغ دادو اور زین کی کل کی ساری سازش سمجھ گیا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ دادو کی بیماری اور زین کا کالج جانا سب ایک ڈرامہ تھا۔ اسے غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم وہ المیر شاہ تھا، وہ اتنی آسانی سے اپنے جذبات ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر دوبارہ وہی مخصوص کھول چڑھا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا کوئی اور کافی کا کپ گرانے کا ارادہ ہے؟
المیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھے اور طنزیہ لہجے میں کہا، جی نہیں۔ روما نے اسی اعتماد سے جواب دیا، میں یہاں آپ کی شکل دیکھنے نہیں آئی۔ آپ کی کمپنی نے بلکہ مسٹر زین نے میری قابلیت دیکھتے ہوئے مجھے NGO پروجیکٹ کا ہیڈ کوآرڈینیٹر لگایا ہے۔ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ تمہاری قابلیت؟ المیر کے ہونٹوں پر ایک دلکش ترچھی مسکراہٹ ابھری جو روما کو ایک پل کے لیے کنفیوز کر گئی۔ وہ قابلیت جو تم نے ہوٹل میں بد دعائیں دے کر دکھائی تھی، یا وہ جو تم نے مجھ پر کافی گرا کر دکھائی؟ روما کا رنگ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ دیکھیں مسٹر المیر شاہ، مجھے پتا ہے آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن میں یہاں دادو جی کے کام کے لیے آئی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہاں ہونا پسند نہیں تو میں بھی چلی جاتی ہوں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اس بورنگ آفس میں رہنے کا۔ روما نے پلٹ کر جانے کی ایکٹنگ کی، حالانکہ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ مجھے روک لے۔ رکو، المیر کی آواز گونجی۔ روما کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے چہرہ نارمل کر کے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ کارپوریٹ آفس ہے مس روما۔ المیر اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور میز کے آگے آ کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ المیر کے سامنے روما کافی چھوٹی لگ رہی تھی۔ یہاں کام ہوتا ہے، ڈرامے بازیاں نہیں، المیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے مگر پر روب لہجے میں کہا۔ اگر تم یہاں کام کرنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے اصول ماننے پڑیں گے۔ کوئی اونچی آواز نہیں، کوئی بے تکے لطیفے نہیں، اور سب سے اہم بات، المیر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا، میرے ارد گرد کافی کا کپ لے کر آنے کی سخت ممانعت ہے۔ روما جو اس کی قربت اور اس کی گہری مقناطیسی آنکھوں سے ایک پل کے لیے گھبرا گئی تھی، فوراً اپنے حواس میں واپس آئی۔ اصول تو میرے بھی ہیں مسٹر باس۔ روما نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا اور گردن اکڑا کر بولی، پہلا یہ کہ آپ مجھ پر بلا وجہ نہیں چلائیں گے، دوسرا یہ کہ غریب سمجھ کر میری بے عزتی نہیں کریں گے، اور تیسرا، اگر آپ نے مجھ پر زیادہ روب جمانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں دوبارہ بھی آپ کو بد دعا دے سکتی ہوں۔ المیر شاہ اس لڑکی کی اس بے خوفی پر اندر ہی اندر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کسی نے اس کی آنکھوں میں یوں آنکھیں ڈال کر شرائط نہیں رکھی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو قابو کیا اور واپس اپنی کرسی کی طرف مڑتے ہوئے صرف اتنا کہا، تمہارا کیبن باہر دائیں طرف ہے، کام شروع کرو۔ المیر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک تھی۔ روما اپنے بیگ کو جھٹکا دے کر کیبن سے باہر نکل گئی۔ المیر شاہ اس کے جانے کے بعد کئی لمحوں تک دروازے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس کے سخت خشک ہونٹوں پر ایک بار پھر وہی مسکراہٹ ابھر آئی جس کی وجہ صرف اور صرف روما تھی۔ موسم کا مزاج آج کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ آسمان سے برسنے والے پانی کے قطرے زمین پر گر کر شور مچا رہے تھے۔ المیر گروپ کے ہیڈ آفس کی پارکنگ میں اب سناٹا تھا۔ آفس کی بڑی بڑی لائٹس بجھ چکی تھیں اور صرف سیکیورٹی کی مدھم سی روشنی پارکنگ کے کونوں کو منور کر رہی تھی۔ روما اپنے آفس بیگ کو کندھے پر ٹھیک کرتی ہوئی پارکنگ کے مرکزی گیٹ پر پہنچی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ باہر بارش کا ایک طوفان کھڑا تھا جس نے سڑکوں کو دریا بنا دیا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور رکشہ یا ٹیکسی سروس ایپ کھولنے کی کوشش کی، مگر شاید انٹرنیٹ کا سگنل بھی اس بارش کی نظر ہو چکا تھا۔ لگتا ہے آج یہیں رات گزارنی پڑے گی، روما نے خود کلامی کی اور ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے جوتوں کے تلوے بھیگ چکے تھے اور اسے سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ وہیں ایک ستون کے پاس کھڑی ہو کر بارش کے برسنے کا نظارہ کرنے لگی، مگر اس کے دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ وہ اس تنہائی اور اس طوفان میں خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اچانک پارکنگ میں ایک گاڑی کی آواز سنائی دی۔ ایک کالی چمکتی ہوئی لگژری کار جو اس اندھیرے میں بھی اپنی شان و شوکت کا اظہار کر رہی تھی روما کے بالکل قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور المیر شاہ کا سنجیدہ چہرہ سامنے آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ المیر کی آواز میں وہی روایتی سرد مہری تھی، مگر اس بار اس میں تھوڑی سی فکر بھی تھی۔ روما نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سواری نہیں مل رہی، بارش بہت تیز ہے۔ المیر نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر باہر برستی بارش پر نظر ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس علاقے سے کسی پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا ناممکن ہے۔ اس نے دروازہ اندر سے کھول دیا۔ بیٹھو، اس نے مختصراً کہا۔ جی؟ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو۔ اتنی تیز بارش میں یہاں کھڑی رہو گی تو بیمار ہو جاؤ گی اور کل آفس نہیں آ پاؤ گی، المیر نے اپنی بات کا جواز ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ روما تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر کی مہک اسے ایک الگ ہی احساس دلا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی المیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور بارش میں تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کے طوفان سے بالکل برعکس تھا۔ ایک پراسرار سی خاموشی جو روما کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ المیر بالکل سامنے دیکھ کر گاڑی چلا رہا تھا۔
اس کا چہرہ کسی پتھر کی مورتی کی طرح ساکت تھا۔ وہ روما نے خاموشی توڑنے کی کوشش کی۔ آپ کا شکریہ۔ المیر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک خفیف سا سر ہلایا۔ روما کو لگا کہ شاید وہ اسے تنگ کر رہی ہے، لیکن خاموشی سے گھٹن دے رہی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ کے قریب موجود ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور FM ریڈیو آن کر دیا۔ ایک پرانا سدا بہار رومانوی گانا جو کسی زمانے میں بہت مشہور تھا، گاڑی کی خاموشی کو چیرتا ہوا فضا میں پھیل گیا۔ لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو۔ المیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو بند کرنے ہی والا تھا کہ روما نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تاکہ اسے روک سکے۔ نہیں پلیز، اسے چلنے دیں۔ بارش اور یہ گانا کیا زبردست کمبینیشن ہے۔ روما کی آواز میں ایک ایسی معصومیت تھی جو المیر کو لمحہ بھر کے لیے ساکت کر گئی۔ المیر کا ہاتھ جو ریڈیو کے بٹن پر تھا وہیں رک گیا۔ اس کے بڑے اور مضبوط ہاتھ کے اوپر روما کی چھوٹی نازک اور ٹھنڈی انگلیاں موجود تھیں۔ جیسے ہی ان کا لمس ایک دوسرے سے ٹکرایا، المیر کو ایک ہلکا سا برقی کرنٹ سا محسوس ہوا۔ اس وقت گاڑی کے اندر کی لائٹس مدھم تھیں، لیکن باہر سے پڑنے والی بجلی کی چمک نے گاڑی کے اندر کا ماحول روشن کر دیا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ یہ صرف ایک پل کا آئی کانٹیکٹ نہیں تھا، یہ ایک ایسی کھڑکی تھی جو المیر شاہ کے دل کے بند دروازوں کو کھول رہی تھی۔ روما کی آنکھوں میں کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، صرف ایک سادگی تھی جو اسے اس پرتعیش کار کے اندر بھی ایک شہزادی بنا رہی تھی۔ المیر جو اپنی زندگی کو صرف نمبرز، بزنس ڈیلز اور دولت کے پیمانوں سے تولتا تھا، آج پہلی بار کسی کی معصومیت کے سحر میں مبتلا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ روما کی موجودگی نے اس کے دل کے گرد جمی برسوں کی برف کو پگھلا دیا ہے۔ اس کے سینے میں ایک ایسی تپش پیدا ہوئی جو نہ غصے کی تھی اور نہ نفرت کی۔ روما جو اب بھی اپنی انگلیاں المیر کے ہاتھ پر رکھے ہوئے تھیں، اچانک خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ اس کی نبض تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ سوری، روما نے نظریں نیچے جھکا کر آہستہ سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو میوزک پسند نہیں۔ المیر نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں دوبارہ سڑک کی طرف موڑ لیں۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی آواز کو معمول کے مطابق رکھنے کی کوشش کی، مگر اس میں اب ایک نرمی در آئی تھی۔ مجھے میوزک سے مسئلہ نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے اس خاموشی سے مسئلہ تھا جو اب اس گانے نے توڑ دی ہے۔ گاڑی کی رفتار تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، لیکن اب دونوں کو بارش کی شدت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کار کے اندر کا ماحول انتہائی رومانوی اور حد سے زیادہ پرسکون ہو گیا تھا۔ آپ کبھی کبھی بہت عجیب ہوتے ہیں المیر صاحب، روما نے ہنستے ہوئے کہا، جس سے ماحول کی سنجیدگی تھوڑی سی ٹوٹی۔ کبھی تو ایسے لگتے ہیں جیسے دنیا کے سارے دکھ آپ نے ہی اٹھائے ہوئے ہیں، اور کبھی لگتا ہے کہ آپ اندر سے بہت تنہا ہیں۔ المیر نے ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ دی۔ تمہیں شاید اس کا اندازہ نہیں، لیکن تمہاری یہ باتیں یہ کسی کے زخموں پر مرہم کی طرح ہوتی ہیں۔ روما خاموش ہو گئی۔ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر بارش کے قطرات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس رات اس چھوٹی سی کار میں ان دونوں کے درمیان ایک انکہی سی ڈور بندھ گئی تھی۔ وہ دیوار جو المیر نے اپنی ذات کے گرد بنا رکھی تھی، آج اس لڑکی کی سادہ سی باتوں اور ایک پرانے گانے کی بدولت گرنا شروع ہو گئی تھی۔ المیر شاہ جو اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا تھا، آج اس لڑکی کو اپنے قریب پا کر ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ یہ بارش کی رات، یہ نرم گانا اور روما کی موجودگی، یہ سب اس کے لیے زندگی کا ایک نیا اور بہت خوبصورت تجربہ تھا۔ جب گاڑی روما کے گھر کے پاس رکی تو اسے اترنے میں بھی ایک ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ شکریہ المیر صاحب، اس نے اترتے ہوئے کہا۔ المیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ کل آفس میں اپنی پسندیدہ گانوں کی فہرست لے کر آنا، مجھے لگتا ہے میری پلے لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ روما کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک آئی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور بارش میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے کی طرف چلی گئی۔ المیر اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گھر کے اندر نہ چلی گئی۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، لیکن المیر کے لیے اب یہ بارش ایک اداس احساس نہیں بلکہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ روما سے اسے محبت ہونے لگی تھی۔ روما کے گھر کے چھوٹے سے صحن میں آج ایک عجیب سی رونق تھی۔ امی نے خاص طور پر گھر کو سلیقے سے سجایا تھا، حالانکہ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون المیر شاہ خود ان کے گھر آ رہا ہے۔ زین جو اس سارے مشن کا ماسٹر مائنڈ تھا، وہ صحن میں کرسیاں لگا رہا تھا، اور دادو جو اپنی قیمتی شال میں لپٹی ہوئی خاندانی بزرگ کی طرح صحن کے وسط میں بیٹھی سب کو ہدایات دے رہی تھی۔
روما جو ایک ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی کچن اور صحن کے درمیان چکر لگا رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کڑوا کریلا جو اسے کبھی پیار سے نہیں دیکھتا تھا آج اس کے گھر رشتہ لے کر آ رہا تھا۔ پھر گلی میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ذہن نے مسکرا کر روما کو آنکھ ماری۔ المیر شاہ گاڑی سے باہر نکلا۔ آج اس نے کوئی فارمل سوٹ نہیں بلکہ ایک سادہ مگر نفیس کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی نرمی تھی جس نے اسے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا تھا۔ المیر نے روما کے گھر کی دہلیز کو ایک احترام سے پار کیا۔ جیسے ہی اس کی نظریں روما سے ملیں اس کے ہونٹوں پر ایک فطری مسکراہٹ آ گئی۔ روما نے شرم کے مارے نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ السلام علیکم۔ المیر کی آواز میں ایک مٹھاس تھی۔ روما کی امی نے اسے سلام کا جواب دیا اور عزت سے بٹھایا۔ دادو نے المیر کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا اور روما کی والدہ سے مخاطب ہوئی۔ میں اپنی پوتی کے لیے ایسا ہی کوئی جیون ساتھی ڈھونڈتی تھی جس میں سادگی بھی ہو اور ایسی زبان بھی جو مٹھاس لا سکے۔ روما جیسی لڑکی المیر کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ المیر نے مسکرا کر روما کی طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ دادو صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے زندگی میں پیسوں کی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو بس اس سکون کی جو روما کے ساتھ کافی پینے یا بارش میں خاموشی اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ المیر اٹھا اور آہستہ آہستہ روما کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ صحن میں موجود سب لوگ، زین، امی اور صبا اور زارا، سب خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ المیر نے روما کے قریب کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میں کالی بلیوں سے نہیں ڈرتا؟ المیر نے دھیمی آواز میں کہا۔ روما نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ اللہ کرے کالی بلی میرا راستہ کاٹے اور میں اوندھے منہ گروں۔ المیر نے مسکراتے ہوئے ڈبہ کھولا جس میں ایک سادہ سی مگر خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ میں راستہ نہیں بدلا، میں واقعی گر گیا۔ تمہاری معصومیت میں، تمہاری سادگی میں اور تمہاری اس بے باک زبان میں، کیا تم میرا یہ راستہ ہمیشہ کے لیے اپناؤ گی؟ یہ کہتے المیر نے روما کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ صحن میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ گئی۔ زین نے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور صبا اور زارا نے روما کو گلے لگا لیا۔ روما کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے المیر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف اس کے لیے محبت تھی۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔